میرے عزیز دوستو، اخلاق کی بلندی، تربیت کا مجاہدہ یہ کب حاصل ہوگا؟ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ اس راستے میں نکلو۔ اقسم صحابی ہیں، فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومی، اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، جو احسن خلقک، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے اجتماعات نئے مجمع کو لے کر نکلنے کے لیے ہیں۔ پرانوں کا عوام کے ساتھ مجتمع ہونا یہ پرانوں کی ترقی ہے اور عوام کی اس میں تربیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا، نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ اختلاط ہو تو ان کے اندر دین آئے اور ان کو دین کے طریقے اور ان کو اسلام کی تعلیم دی جائے۔ اصل مقصد یہ تھا پرانوں کو عوام کو ساتھ ملانے کا، تاکہ ایک تو اس سے امت بنے۔ یہ نہیں کہ پرانوں کا طبقہ الگ ہے اور عوام الگ ہیں، علماء الگ ہیں، جاہل الگ ہیں، مالدار الگ ہیں، غرباء الگ ہیں۔ دنیا میں جتنا فساد اور جہالت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ عوام اور علماء الگ ہیں اور فقراء اور مالدار الگ الگ ہیں۔ اس نقل و حرکت سے امت کے ہر طبقے کو دوسرے طبقے کے ساتھ ملانا ہے۔ اختلاط یہ بنیادی چیز ہے کہ عوام کا اور خواص کے اختلاط، فقراء کا اور اغنیاء کا اختلاط، پرانوں کا نئے لوگوں کا اختلاط، علماء اور جاہلوں کا اختلاط، اس لیے کہ یہ صفات کے انتقال کا اور صفات کے منتقل ہونے کا یہ سب سے بنیادی سبب ہے۔ اگر یہ طبقات اپنے میں تو زندگی گزار رہے ہیں تو ان میں دوریاں پیدا ہوں گی، اور ان میں جتنی دوریاں پیدا ہوں گی اتنی عداوتیں پیدا ہوں گی۔ ہاں، یہ اصل بات ہے، کیونکہ جو درمیان کی خلیج ہوگی وہ خلیج اور وہ درمیان کا فاصلہ وہ عداوتیں پیدا کرے گا۔ یہ میں اصل بات عرض کر رہا ہوں، اصل بات ہے یہ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے۔ یہ مجمع آیا ہے نیا، یہ پرانے، اگر ان کو ان کے ساتھ نہیں جوڑا گیا تو پرانوں کا ماحول ایک الگ ماحول ہوگا۔ میں سچی کہتا ہوں کہ اگر پرانے نئے لوگوں کو لے کر نہیں نکلیں گے تو ان کی ترقی دعوت کے کام میں رکے گی اور تنزلی کے اسباب بنیں گے۔ یہ پکی بات ہے، میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ فتنوں سے بچنے کا اصل ذریعہ یہ ہے، صحیح حدیث ہے، میری رائے نہیں ہے، صحیح حدیث ہے کہ فتنوں سے بچنے کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ عموم میں رہو اور جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو۔ عموم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے۔ حضرت وائل ابن حجر یہ آئے شاہی ماحول سے، شہزادے، شاہی خاندان سے، مالدار اور شاہی مزاج، اور یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت میں ہے اما معاویہ فسعلوک، سعلوک کہتے ہیں انتہائی فقیر آدمی، بہت فقیر، جس کے پاس کچھ نہ ہو، سعلوک۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ مزاج نہیں تھا کہ مالداروں کی تشکیل مالداروں کے ساتھ کرو تاکہ ان کے مال سے متاثر ہوں، نہیں، مالداروں کی تشکیل فقراء کے ساتھ تاکہ انہیں اپنے مال کے مصارف نظر آئیں اور ان میں سادگی آئے فقراء کے ساتھ رہ کر۔ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا معیار کیا ہے، ان کی زندگی کا معیار کیا ہے۔ تشکیل ان کے ساتھ ہوئی، معاویہ ان کو دین سکھلاؤ، ان کا اکرام کرو گا، اکرام کریں گے۔ ان کے پاس تو پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے حضرت معاویہ کے پاس، وہ ننگے پیر، تشکیل کے ساتھ جاؤ ان کو لے کر۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت وائل کو لے کر نکلے، حضرت وائل گھوڑے پر سوار، شاہی گھوڑا، حضرت معاویہ پیدل۔ حضرت معاویہ کے پیر جلنے لگے دھوپ سے، کہا حضرت معاویہ نے فرمایا کہ وائل ہمیں اپنے جوتے دے دو، کہہ کہ نہیں مناسب نہیں ہے، آپ فقیر ہیں، میں بادشاہ ہوں، میرے جوتے آپ پہنے، یہ مناسب نہیں ہے، جیسے چلو ٹھیک ہے برداشت کرو، نئے آدمی ہے۔ پھر آگے چلے تو پھر گرمی زیادہ ہو گئی، پیر اور جلنے لگے، کہا کہ وائل ہمیں اپنے ساتھ سوار کر لو گھوڑے پر، کہ نہیں مناسب نہیں ہے، لوگ کہیں گے فقیر گھوڑے پر سوار ہے بادشاہ کے ساتھ، آپ ایسے ہی چلو، میرے ساتھ بیٹھنا آپ کو مناسب نہیں ہے۔ یہ ان کے امیر ہیں، امیر کے ساتھ ہی معاملہ ہو رہا ہے مامور کا۔ ہاں، آج کل ہر ایک یہ چاہے کہ امیر صاحب کے اکرام ہو، امیر صاحب کے اکرام ہو۔ یہ دیکھو امیر صاحب کہ امیر صاحب آپ پیدل چلیے، ہم جوتا آپ کو نہیں دیں گے، ہم آپ کو سوار نہیں کریں گے، چلیے، برداشت کیا، چلو۔ اللہ کی شان، حضرت معاویہ تو بن گئے امیر المومنین، سارے اختیارات، خلافت کا تخت آ گیا، خلافت کا عہدہ آ گیا، اور حضرت وائل وہ آئے دروازے پر، عرض کیا امیر المومنین کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ حضرت معاویہ نے یاد دلایا، وائل تمہیں یاد ہے، بتاؤ تمہارا گھوڑا بہتر ہے یا میرا تخت بہتر ہے، تخت خلافت؟ تو حضرت وائل نے معذرت کی، امیر المومنین معاف کر دیجئے، ہم زمانے جاہلیت کے ماحول سے آئے تھے، اسلام کی مزاج سے واقف نہیں تھے،
فرماتے تھے دیکھو حضرت معاویہ کو ترقی ہو گئی اور حضرت وائل کی تربیت ہو گئی، تو پرانوں کی ترقی نانوی کی تربیت اس میں ہے کہ یہ عوام کے ساتھ اختلاط کریں، ان کی جماعتوں کو لے کر چلیں، پرانوں کے ساتھ مل کر چلنا یہ ان کا الگ ماحول تیار کرے گا۔ جتنے پرانے عوام کے ساتھ نکلیں گے، جتنے پرانے عوام کے ساتھ اختلاط کریں گے کہ یہ ان کے ترقی کا راستہ ہے، ان کی ترقی کا راستہ ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے یہ ضروری اس وقت کی کہ یہ تقاضا اس وقت کا ہے، یہ مجمع آیا ہوا ہے، یہ مجمع آپ کے بلانے سے آیا ہے اور محنت سے آیا ہے۔ اس مجمع میں سے ایک جماعت کا یا ایک فرد کا بھی یہاں سے واپس چلا جانا بغیر امیر اور ذمہ دار کے، یہ ان آنے والے مجمع کی سب سے بڑی بے اکرامی ہے۔ ان کو بلایا ہے، آپ نے گھر میں کسی کو بلائے تو آپ کھانا کھاتے ہیں 2 بجے، مہمان کھائے گا 1 بجے، تو آپ کو کھانے کا وقت بدلنا پڑے گا۔ ایک مہمان صرف آپ کے گھر میں آ جائے، ایک مہمان، ایک فرد، میں دفتر سے جلدی آ جاؤں گا، میرے گھر میں مہمان آیا ہے، میں دکان جلدی بند کروں گا، میرے گھر میں مہمان ہے۔ ایک گھر میں مہمان کے آنے سے ایک تاجر کی دکان کا، اس کے دفتر کا نظام بدل جاتا ہے۔ میں اسے مہمان کا اکرام کے ساتھ کھانا کھانا ہے، اس کے کھانے کا وقت بدل جاتا ہے۔ ایک مہمان گھر میں آ جائے اور وہ بھی آپ کی نسبت پر آیا ہے، آپ کی نسبت پر آنے والے مہمان کے لیے آپ کا معمول بدل جاتا ہے۔ جو مجمع دعوت کی نسبت پر آیا ہے، اس مجمع کے آنے پر کام کرنے والے پرانوں کے معمولات نہ بدلیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت ایک ایسا عملہ تیار بیٹھا رہتا تھا، ہر وقت تیار، جو آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ یہ نہیں میرا سال کے چلا، میرا مہینے کے 3 دن، نہیں، وہ نہیں، کہ وہ میرا اپنا کام ہے، یہ وقت کا یہ بر وقت تقاضا ہے۔ وہاں حضرت فرماتے تھے کہ تبلیغ میں جو تقاضا آئے گا وہ عبادات کی ترتیب کے علاوہ آئے گا۔ مثلا نماز کے لیے پہلے سے تیار ہے، روزے کے لیے رات سے تیار ہے، حج کے لیے پہلے سے تیار ہے، زکوٰۃ کا متعین ہے، اس وقت زکوٰۃ کا مال نکال کے زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن تبلیغ میں جو تقاضا آئے گا وہ اچانک آئے گا، اس لیے دعوت کے تقاضے عبادات کے تقاضوں سے زیادہ اونچے ہیں، کیونکہ اس میں قربانی زیادہ ہے۔ جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اس کی آگے دوسروں کو خبر بھی کرتے ہیں، ہر ایک کل خبر آ جائے گی کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر سماعت آنے والے ذرنی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ ان ذرنی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب یہاں اس ملک پہ ہی ہونے والا ہے، اب یہاں اس ملک پہ ہی ہونے والا ہے، کیسی کہنے لگے گا حضرت؟ اخبار کا آپ پڑھتے نہیں، کوئی آگے خبر سنائے باہر کی، کس کا آپ کے پاس وقت نہیں۔ جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اس کی آگے دوسروں کو خبر بھی کرتے ہیں، ہر ایک کل خبر آ جائے گی کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ قرآن لکھا گیا ہے، واقعات کے پیش آنے سے پہلے، ہزاروں سال پہلے قرآن لکھ دیا گیا جو کچھ دنیا میں ہوگا۔ صاحب نے فرمایا ساتھی دیکھو اب یہ ہونے والا ہے، اب یہاں اس ملک پہ ہی ہونے والا ہے، اب یہاں اس ملک پہ ہی ہونے والا ہے، کیسی کہنے لگے گا حضرت؟ اخبار کا آپ پڑھتے نہیں، کوئی آگے خبر سنائے باہر کی، کس کا آپ کے پاس وقت نہیں۔ یہاں تو تعجب ہے کہ لوگ غیبتیں کرنے کے لیے اور جھوٹی خبریں سننے کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں، اس لیے کہ جب دعوت اور عبادت یہی 2 کام نہ رہے مسلمان کو تو پھر اس سے جو چاہو کام کرا لو۔ کہاں سے لوگ وقت نکال لیتے ہیں غیبت کرنے کا، اور کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی باتوں کے سننے کے لیے۔ ساتھی نے عرض کیا حضرت اخبار آپ نہیں پڑھتے، خبریں آپ نہیں سنتے، اور آپ یہ کہتے ہیں ابھی سن کو یہ ہونے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا اوہو تم قرآن نہیں پڑھتے شاید؟ کیا جواب دیا؟ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ تم دنیا کے روزانہ کے حالات قرآن کے ذریعے اچھی طرح معلوم کر سکتے ہو۔ یہ تو باطل نے مزاج ذہن بنایا مسلمان کا کہ یہ اونٹوں کے زمانے کی کتاب ہے، یہ تو باطل نے ذہن بنایا مسلمان کا کہ یہ اونٹوں کے زمانے کی کتاب ہے، اس زمانے کے اعتبار سے چلے گی، اس زمانے کے اعتبار سے اس میں احکام ہے، لیکن آج کل کے حساب سے کیسے چلنا پڑے گا؟ اس کے لیے تو جدید ٹیکنالوجی اور جدید تعلیمات حاصل کرنی پڑیں گی۔ وہ احکام جو قرآن میں ہیں وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہیں، ہمیں اس زمانے کے اعتبار سے چلنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر
قرآن جو واقعات کے تحت نہیں لکھا گیا اور اللہ کے علم غیب کے مطابق لکھا گیا، تم نے اس قرآن کو کسی ایک زمانے کے حالات کے ساتھ مخصوص کر دیا. سمجھنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ قرآن سمجھتے نہیں پڑھتے. کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ سمجھنا بھائی اس کو جو جانے جو عربی پڑھنے جانتے ہیں. ارے حیرت کی بات ہے، تم ایسے ڈاکٹر کو اپنی نظر دکھانے گئے جو اردو نہیں جانتا تھا، تو تم کہو گے کوئی ترجمہ کر دے تاکہ میں اس سے دوا سمجھ لوں. اپنے جسمانی علاج کے لیے دوا کا سمجھنا ضروری، زبان جانتے نہیں، کوئی ترجمہ کر دے. سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دستور نازل کیا اس کو سمجھنے کا، اس کو غور کرنے کا کوئی فکر نہیں. اللہ اکبر. ایسا ہی فرماتے تھے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں. ایسا ہی فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اس ضابطے کو سمجھو گے نہیں تو اس کا تاثر کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا تاثر کیسے پیدا ہوگا دل؟ میں تو حیران ہوں کہ لوگ تعلیم حلقے میں بیٹھتے ہیں، اخباری پڑھتے ہیں. تعلیم حلقے میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کہتے ہیں ہاں اللہ سے ہوتا ہے. جب اخبار پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں حکومت سے ہوگا. اگر حکومت یوں کر دے تو یوں ہو جائے. یوں نہیں کہتے اگر اللہ یوں کر دیں گے تو یوں ہو جائے گا. آپ نے اے عائشہ اگر تو نے یہ کہا کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا تو تو نے شیطان کا دروازہ کھول دیا. اللہ اکبر. حضرت فرماتے تھے کہ کوئی شخص اگر یہ بات کہہ دے اپنی زبان سے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، کس کو چاہیے آج کا دہتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے اور یہ انگارہ اس کی زبان پر بجھے، اس کی زبان جل کر خاک ہو جائے. یہ زیادہ اچھا ہے یہ کہنے سے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. اور دیکھ لو صبح سے لے کے شام تک سارے مسلمان کیا بولتے ہیں. قرآن کے اعتبار سے کوئی بولنے کو تیار نہیں. جو بولیں گے اخبارات کے اعتبار سے بولیں گے. اخبارات کا حال یہ ہے کہ حکومت جو چاہے گی تم سے وہ کہلوائے گی. جی ہاں، سارے ذہنوں کو اللہ کے ضابطوں سے موڑ کر حکام اپنی مرضی کے اعتبار سے عوام کو چلانے کے لیے خبریں لائیں گے. یہ سن کر کہیں گے ہاں اگر یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا، اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. ساری تعلیم کا حلقے کا اثر اور سارے اللہ کے وعدوں کے اور حدیث کو سننے کا اثر ایک اخبار کا دیکھنا ختم کر دیتا ہے. کیونکہ قرآن سمجھائے گا اللہ سے ہونا، اخبار سمجھائے گا حکام سے ہونا، قرآن سمجھائے گا اللہ سے ہونا. دیکھو اعمال دعوت قدیم ہیں، اعمال دعوت قدیم ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر پورا یقین تھا کہ یہ کام صحابہ والا کام ہے، یہ کام صحابہ والا کام ہے. اس پر کو پورا یقین تھا، اس پر پورا یقین تھا. اس کے صحابہ والا کام ہونے کا مطلب یہ تھا کہ امت قیامت تک اعمال دعوت کو اعمال صحابہ یقین کرتے ہوئے کرے. اعمال دعوت کو اعمال صحابہ یقین کرے تاکہ یہ اعمال زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے نہ بدل دیے جائیں نہ چھوڑ دیے جائیں. اس خیال سے بدل نہ دیے جائیں کہ بھئی اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں. دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے حضرت رات بھر سوئے نہیں، بہت پریشان رہے. مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی پریشانی کو دیکھ رہے تھے تو صبح کو پوچھا کہ رات آپ ٹہلتے رہے اور سوئے نہیں، کیا بات ہے، کوئی کیا تکلیف؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس بات کا فکر ہے کہ میرے بعد یہ کام ختم نہ ہو جائے. تو مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی. یوں عرض کیا حضرت سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس کام کے انبیاء علیہ السلام والا کام ہونے کا یقین ہے؟ اس کا تو مجھے یقین ہے، لیکن اگر یہ کام انبیاء علیہ السلام والا کام ہے تو پھر یہ کام اسی طرح امام مہدی تک پہنچے گا. اگر کام نبیوں والا ہے تو نبیوں تک پہنچے گا، کام نبیوں والا ہے تو نبیوں تک پہنچے گا. اگر کام نبیوں والا ہے تو پھر یہ کام قیامت تک چلے گا. تو اس نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ایسی بات مجھے بتلا دی کہ اب مجھے اس کا بالکل فکر نہیں کہ میرے بعد کام ختم ہو جائے گا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ محنت ہے وہ طریقہ محنت قیامت تک آنے والی امت کے لیے تربیت کا اصول اور تربیت کے اعمال ہیں. یہ نہ کہو کہ بھئی یہ چیز ہے تو صحیح سیرت میں لیکن اس زمانے میں یہ چلنے والی نہیں ہے، اس زمانے میں یہ چلنے والی نہیں، کیونکہ عوام کی
رغبت اور عوام کی چاہت یہ نہیں ہے. میں ضرور بات عرض کر رہا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے اس زمانے میں یہ چیز چل گئی لیکن اس زمانے میں یہ چیز نہیں چلے گی. دیکھو امت کی تربیت کے لیے امت کے مزاج اور طبیعت کو دیکھنا، امت کی تربیت کے لیے امت کے مزاج اور طبیعت کو دیکھنا یہ راستہ ہدایت کا نہیں ہے. امت کی تربیت کے لیے ہر زمانے میں امت کی مزاج اور طبیعت کو دیکھنا یہ تربیت اور ہدایت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت پر امت کو لانا یہ ہدایت کا راستہ ہے. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. ہر زمانے میں امت کو ان اعمال کی طرف لانا جو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ امت کی ہدایت اور تربیت کا اصل ذریعہ ہے. یہ کبھی نہ کہنا کہ بھئی اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ قیامت تک امت کی تربیت کا اور امت کی ہدایت کا وہی طریقہ محنت ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے بعد والوں کی اصلاح، اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی طریقے میں ہے جس طریقے میں اس امت کے پہلوں کی اصلاح ہوئی ہے. اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی طریقہ محنت میں ہے جس طریقہ محنت پر پہلوں کی اصلاح ہوئی ہے. اس لیے اعمال دعوت، اعمال نبوت اور اعمال صحابہ ہیں، اس پر ہر کام کرنے والے کو پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس کام کو ہلکا سمجھ لیا جائے گا جس کام کو اس زمانے کے اعتبار سے سمجھا جائے. یہ کہے گا کہ بھئی یہ زمانے کا کام ہے تو اور بھی بہت سے کام ہیں، اور اگر اس زمانے کا طریقہ ہے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں. یہ نہ کیا، یہ نہ کیا، یہ کر لیا، یہ نہ کیا، یہ کر لیا. ہر کام کرنے والے کو دل کے یقین کے ساتھ پورا انشراح ہونا چاہیے اس پر کہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال تربیت ہیں، اسے پورا انشراح ہونا چاہیے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو تربیت اور تعلیم کے لیے، ہر امتی کو تربیت اور تعلیم کے لیے اور ایمان کی تقویت کے لیے مسیح سے جوڑا تھا. نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا.